بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وظائف و عملیات میں کامل ترین وہ شخص ہے جو اوقات، تعداد، جگہ، وقت اور توجہ، اخلاص کے ساتھ ان اوراد کو کرے۔ اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں، کالز آتی ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں سورت کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، طریقہ کار کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ جو میرا طریقہ کار ہے یا جو مجھے ملا ہے، پہلے کسی عمل کی چھوٹی سی چھوٹی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے کوئی ایک اسم لے کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور پھر بڑی بڑی صورتوں اور آیات کے پیچھے جائیں۔ لوگ اکثر سورہ مزمل کی خاصیات اور فضیلت کو دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو عملیات کے شعبہ سے تعلق رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات لازمی کرے، قبرستان لازمی جائے، اپنے علاقے کے اندر جو کوئی صاحب کشف، صاحب کرامت اور صاحب الہام ہو، اس کا کوئی مزار ہو، اس مزار پر جا کے حاضری دے۔ وہ اس لیے کہ اس علاقے کا جو بزرگ ہوگا، صاحب الہام و کشف اور صاحب کرامت ہوگا، وہ وہاں کا چیئرمین ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے یا کوئی بڑا امیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور حشرات الارض کا صدقہ نکالنا، چیونٹیوں، چرند پرند درند، ان سب کا صدقہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان آداب کا خیال رکھیں، صاحب کشف و کرامت بن جائیں گے۔ صرف خشک پیشن گوئی پہ کرنے والے نہیں، لوگوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، وسوسوں اور فسادات میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا والمرجفون فی المدینہ، جو شہر میں، مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹ اڑاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو ہوا سے باختہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ تو اس لیے اوراد میں سے ہفتے کے جو ورد ہیں، ہفتہ سے لے کر جمعہ تک، امام غزالی نے بھی اس کو ذکر کیا، بڑے بڑے صاحب الہام و کشف بزرگان دین، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جس بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان اوراد کو ذکر کیا ہے۔ اور جواہر خمسہ میں سلطان المتقدمین حضرت شیخ ظہور الحق اور حضرت حاجی ظہور سے منقول ہے کہ ہر روز 1000 بار ان اوراد کو پڑھا جائے، یعنی ہفتے سے لے کر جمعہ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف دو اسماء ہیں، دو نام ہیں، ان کو پڑھا جائے 1000 بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کے صدقے سے، اس عمل کی برکت سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور مشکلات سے نکالتا ہے۔ روز شنبہ یعنی ہفتے کے دن یا ہوا یا اللہ ہو، یہ جو اللہ سے پہلے یا ہوا، ہو اللہ، کل ہو اللہ احد، کل ہو اللہ، یہ ہوا 3rd پرسن ضمیر ہے، غائب کی، کہتے ہیں کہ پاور کے لحاظ سے، اثر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس کو یا ہوا یا اللہ ہو، یا ہوا یا اللہ ہو۔
جس طرح هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس العزیز الحکیم، اس کو 1000 بار پڑھا جائے۔ روز یکشنبہ اتوار کا دن، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور اس یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کو اگر عصر اور مغرب کے درمیان میں 500 مرتبہ پڑھا جائے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کا کام نہ ہو، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، اس کی ایک خاص ترکیب ہے، وہیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتا رہے، اور حسن بدھ، جمعرات اور جمعہ بلا تعداد اس کو وہیں عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرے، اور جب مغرب کی اذان ہو تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کا ذکر کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نامراد نہیں ہوگا، بامراد ہو کر اٹھے گا۔ اس لیے اتوار کے دن یہ پڑھنا چاہیے یا رحمان و یا رحیم 1000 بار، اور سوموار والے دن یا واحد ہو یا احد ہو، یا واحد ہو یا احد ہو، یا واحد ہو یا احد ہو، یہ واحد اور احد معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ان کی صفات کے اندر بہت فرق ہے۔ اور سشنبہ کو، منگل کو، یا صمد ہو یا فرد ہو، یا صمد ہو یا فرد ہو، اور چہارشنبہ بدھ والے دن یا حی ہو یا قیوم، یا حی ہو یا قیوم، لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، فضلاء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، یہی اسم اعظم ہے، اور اللہ کا ہر اسم اعظم ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر اسم اعظم ہے، جو بندے کے اوپر کیا ہو جائے، فٹ آ جائے۔ ہر ایک نبی کی بھی اپنی اپنی دعا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اسم جو ان کے لیے اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم۔ اور روز پنجشنبہ جمعرات کے دن یا حنان ہو یا منان ہو، یا حنان ہو یا منان ہو، اور روز جمعہ یا ذل جلال والاکرام۔ اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو اسم ہوں، ایک دوسرے کا ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو، اور اس کے پیچھے یا لگ جائے تو اس کو پھر منصوب پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام، اور اس کو اگر یا کے علاوہ پڑھیں گے ذل جلال پڑھیں گے، ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام۔ تو لوگ یا بھی کرتے ہیں اور یا ذل جلال پڑھتے ہیں، اس کو تصحیح کر لیں، یا ذل جلال والاکرام، ذل جلال، جلال منصوب ہے، فتح کے ساتھ پڑھیں گے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس طرح آپ اس کو پڑھیں، پورے ہفتے کے یہ اوراد ہیں، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کی آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، تو اللہ اپنی شان کے مطابق، بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگے، وہ اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور ہماری عادت ہے بہت جلد کسی کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری زبان سے نکلے بس ادھر سے پورا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کی ادا پسند آ جاتی ہے وہ ذرا دیر سے ہی پھر اسے دیتا ہے، وہ اپنے قرب سے اس کو دور نہیں کرنا چاہتا، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میری اللہ تو سنتا ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے الفاظ کہتے تھے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اور اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بہتر ہوتا ہے، کیا پتہ وہ تمہارے نزدیک بہتری کہلاتی ہو، شر کہلاتا ہو، تمہیں کیا پتہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو میرے نزدیک بہتر ہو، کیا پتہ وہ تمہارے نزدیک شر ہو، جو میرے نزدیک شر ہو تمہارے نزدیک بہتر ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، تم جو چاہتے ہو وہ کچھ نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہفتے کے اوراد کو اپنے ورد زبان بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ہفتے والے دن یا ہوا یا اللہ ہو، اتوار والے دن یا رحمان ہو یا رحیم، اور سوار والے دن یا واحد ہو یا احد ہو، اور منگل والے دن یا صمد ہو،
یا فرد ہو، اور بدھ والے دن یا حی ہو یا قیوم، اور جمعرات والے دن یا حنان ہو یا منان، اور جمعہ والے دن یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسماء کا ذکر، تلاوت اور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔